وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ اور جب ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو وہاں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، جو ایک مصری اور ایک بنی اسرائیل کا تھا۔ بنی اسرائیل کا آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی مدد کرتے ہوئے مصری کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مصری زمین پر گرا اور دوبارہ نہیں اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر فرعون کا چہرہ بالکل لال ہو گیا اور اس نے حکم دیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف اللہ پر بھروسہ اور یقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ مدین کے شہر کے بعد جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر الگ کھڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہے؟ اور انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مرد چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی آگے بڑھے اور ان کے تمام جانوروں کو پانی پلا دیا، اور وہاں سے ایک پیڑ کے سائے کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل اپنا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب نے کہا، ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ان سے کہا، ابا، انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ کہ 8 سال ہماری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ دن بھر دھوپ میں بکریاں چرانا، صبر، تنہائی اور رحمت۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا۔ اللہ یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بناتا ہے۔ جب مدت پوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، ٹھنڈی ریت اور صحرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا جسم کانپ گیا۔ میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تو مقدس وادی طوا میں ہے، میں نے تجھے چنا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، ہماری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میری زبان میں گرا ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل میں گئے۔ فرعون اسی وقت اپنی تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون بہت غصے سے بولا، تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو، مجھے ثابت کرو۔
मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए और फिर रस्सियां फेंकी गईं और वो रस्सियां लोगों को सांप लगने लगी और लोग डर गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो बहुत बड़ा एक अजदहा बन गया और उस अजदहा ने तमाम जादूगरों के सांपों को निगल लिया और तमाम जादूगर ये मंजर देखकर डर गए और बोल उठे, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। और वो सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए। फ़िरौन का घमंड और सख्ती और गहरा हुआ और उसे गुस्सा आने लगा। ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान मजीद कहता है कि वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह ताला के अजाब का इंतज़ार किया। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।